حمد و صلات کے بعد تمام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک عظیم الشان نسبت سے آج ہم بیٹھے ہیں، وہ سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء نبی رحمت صاحب قاب قوسین صاحب لولاک صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اس سفر کا کیا تذکرہ کریں، اس سفر کو ہم کیا بیان کریں کہ جس سفر کا بیان کرنے والا اللہ عز و جل ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سفر کیا، ابن انشا نے کیا، ابن بطوطہ نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، میں فلاں جگہ گیا۔ اب اس کی تو کوئی تحقیق کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ جو سفر ہوا اس کا بتانے والا وہ ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے۔ جب وہ فرمائے تو 100% حق ہے، سچ ہے، درست ہے، کوئی شک نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک دو اشعار سے آغاز کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑے شاندار اشعار ہیں جو آپ نے قصیدہ معراجیہ میں ارشاد فرمائے۔ فرمایا خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، خرد کہتے ہیں عقل کو، عقل کو کہہ دو اپنے سر جھکا لے۔ یہاں قیل کال کیوں کیسے، خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ یعنی جو گمان ہے، ہماری جو فکر ہے، اس کی تخیلاتی جو بھی پرواز ہے جہاں تک پہنچ سکتی ہے، گزرنے والے اس سے بھی گزر گئے۔ خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے۔ جہت سمت، ادھر سے آئے ادھر گئے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، یا کیسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ جب جہت ہی نہیں، کیونکہ وہ لامکاں ہیں، تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ گئے کہاں۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف اس جگہ کرائی گئی جہاں پہ مکان کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا عربی پڑھنے والے، سراغ اینا و متا، کہاں تھا۔ اینا عربی میں کہتے ہیں کہاں، اور متا کب، کہاں اور کب کا سراغ۔ فرمایا سراغ اینا و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا۔ کیف کہتے ہیں کیفیت کو، اور الا کا مطلب انتہا۔ وہ جہاں گئے ہیں نہ ادھر انتہا کا پتہ، نہ ادھر کیفیت کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ گئے کہاں، کب گئے۔ وقت تھما ہوا ہے، زمانہ رکا ہوا ہے، اور وہ مکان و زمان کی قید سے ماورا اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ گویا یہ دو شعر
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تذکرے کو بیان فرما رہے ہیں، اور آخری اس کے اندر سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا کو چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ جب سر لا مکان سے طلب ہوئی ہے تو لا مکان جب کہہ دیا تو وہ مکان ہی نہیں ہے، تو سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا کو چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک واقعے سے اس سفر معراج کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور جن کی نصیب چمک گئے وہ حضور کا کلمہ پڑھ کر غلامی مصطفیٰ میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ مرحلہ جو ہے اس زمانے میں بڑا کٹھن تھا، مشکلات تھیں، لوگوں کو مارا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، کوڑوں سے کوٹا گیا، زخموں کے اندر نمک چھڑکا گیا۔ بڑے بڑے لوگ جو مالدار بھی تھے، جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چٹائیوں کے اندر لپیٹ کر رسیوں سے باندھا اور منہ پر دھواں لگا دیا گیا۔ تو جن کو انگاروں پر لٹایا وہ حضرت خباب بن الارت ہیں، جنہیں چیرے لگائے اور خوب مارا وہ بلال حبشی ہیں، جن کے سامنے ماں باپ کے ٹکڑے کر دیے وہ عمار بن یاسر ہیں، جنہیں چٹائی میں لپیٹ کر باندھا اور ناک پر تاکہ سانس نہ آئے وہ بڑے مالدار حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے چچا نے پکڑ کے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ تکلیف کی انتہا تھی، لوگ پریشان حال۔ سرکار سے عرض کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت مرحمت ہو تو ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں جہاں ہمارا رہنا تو کچھ اطمینان بخش ہو۔ اجازت مرحمت کی گئی اور کچھ لوگ یہاں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، نجاشی بادشاہ کے پاس۔ جب حبشہ گئے تو جو نجاشی بادشاہ تھا اس کا نام ہے اصحمہ۔ کیا نام ہے؟ بادشاہ اصحمہ، صاد ہا میم ہا، الف سے شروع۔ وہاں گئے، وہ مذہب عیسائیت کے ماننے والے تھے، عیسائی تھے۔ جب وہاں گئے تو جو لوگ ادھر مسلمانوں کے خلاف تھے انہوں نے وہاں بھی نہیں بخشا۔ اسی طرح ایک ہجرت روم کی طرف بھی ہوئی اور دیگر علاقوں میں ہوئی، لیکن خصوصاً نجاشی بادشاہ کا تذکرہ ملتا کہ جب مسلمان وہاں پہنچ گئے تو مکے والوں نے کہا کہ جنہیں ہم مارا کرتے تھے وہ یہاں سے نکل گئے تو ان کو وہاں جا کر بھی گرفتار کروایا جائے۔ چنانچہ ایک پوری جماعت جو اس زمانے کی سفارت کا کام کرتی تھی، سفیر تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں دامن مصطفیٰ سے یہ بھی وابستہ ہو گئے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ان کا نام میں ادب سے، کیونکہ صحابی رسول ہیں، اب ادب سے نام لوں گا، حضرت سیدنا سفیان، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں پہنچ گئے۔ ابو سفیان وہاں پہنچنے کے بعد نجاشی بادشاہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کو ادھر پناہ دے رکھی ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے مذہب کا اجرا کر لیا جو کہ آپ کے بھی مذہب کے خلاف ہے، ہمارے بھی۔ پھر ایک پوری تقریر ہوئی۔ جب یہ بات ہو رہی تھی
الزامات لگائے جا رہے تھے، تو ابو سفیان کہتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میں شدید الزامات لگا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں ان کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکا، ان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کر سکا۔ جب یہ بات مسلمانوں کے بارے میں کہی گئی تو آپ نے کہا کہ بھئی تم مسلمان اس الزام کا کیا جواب دو گے؟ تو جواب دیا حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے پھر سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ جب سورہ مریم پڑھی گئی اور اس میں عقیدہ توحید و رسالت کو بیان کیا گیا کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ کا بندہ اور بندی مانتے ہیں، اللہ کے نبی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جب یہ آیات پڑھی جا رہی تھیں تو حضرت نجاشی بادشاہ، جو کہ بعد میں وہ بھی صحابی کے درجے پر پہنچ گئے لیکن اس وقت عیسائی تھے، جب انہوں نے سورہ مریم سنی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جھلکنا شروع ہو گئے، اور اس بات کو بھی قرآن نے کوٹ کیا۔ 7واں پارہ جو پہلی آیت ہے وہ نجاشی بادشاہ کے بارے میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب آپ کے قرآن پاک کو وہ سنا ان لوگوں نے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہانا شروع ہو گئے۔ یہ نجاشی بادشاہ کے بارے میں۔ اس نے تنکا اٹھایا، کہا کہ ہمارا عقیدہ اس تنکے کے برابر بھی الگ نہیں ہے، جو عقیدہ ان کا ہے وہی ہمارا۔ یہ ہے اہل کتاب صحیح، کہ جنہوں نے صحیح کتاب کو تھاما اور ان کے نزدیک وہ ساری معلومات جو کتاب میں موجود تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی تھی، وہ ان کے پیش نظر تھی۔ جب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ نجاشی بادشاہ تو انہی کی طرف ہو رہا ہے، تو میں نے فوراً کہا اب ایک بات نہیں سنیے، انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ چند لمحوں اور چند ساعتوں کے اندر مکے سے نکلے اور شام پہنچ گئے۔ اس وقت شام کا حصہ تھا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عرش بری تک گیا، اور اس سے بھی آگے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور راتوں رات آ بھی گیا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، ایک پادری جو وہاں موجود تھا وہ کہنے لگا ہاں وہ رات مجھے یاد ہے، اس دن میری ڈیوٹی بیت المقدس میں تھی، اس دن میری ڈیوٹی بیت المقدس میں تھی، اور میں ذمہ داری کے ساتھ سارے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا، لیکن اس دن ایک دروازہ باب محمد بند نہیں ہوا۔ ہم نے معمار بلائے، دروازے ٹھیک کرنے والے بلوائے، ہم نے دیکھا کہ یہ دروازہ صبح تو صحیح کھلا تھا، بند ہی نہیں ہو رہا۔ ہم نے کہا آج اسے رات کو چھوڑ دیتے ہیں اور صبح دیکھیں گے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ رات بھر وہ دروازہ کھلا رہا۔ جب میں صبح آیا دروازہ بند کرنے تو وہ دروازہ آرام سے بند ہو گیا، اور میں نے دروازے کے باہر کسی جانور کے بننے کے نشانات بھی دیکھے تھے۔ ابو سفیان تو الزام لگا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ پر سرکار کے معراج کے سفر کی ایک پادری عیسائی سے تصدیق کروا رہا تھا۔ ابو سفیان کہنے لگے میں حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ میں جہاں
ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں وہیں پر ان کی تصدیق سامنے نظر آتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 27 رجب آج کی شب حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اور جیسے میں نے شعر پڑھا، سر لا مکان سے طلب ہوئی۔ اب طلب وہاں سے ہوئی ہے کہ جاؤ ہمارے حبیب کو بلا لاؤ، ہمارے حبیب کو بلا لاؤ۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کا پیغام لینے جاتے تھے، سننے جاتے تھے، تو خود چل کر کوہ طور پر جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ خود چل کر جایا کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کر طلب کی، مولا تیرا کلام، تیری آواز اس قدر شائستہ خوبصورت ہے، چاہتا ہوں کہ تو اپنا دیدار بھی عطا فرما دے۔ اس کی چاشنی، فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہاں دیکھیے کہ یہاں طلب نہیں ہو رہی، بلا طلب وہاں سے طلب ہو رہی ہے، جائیے ہمارے حبیب کو لے آئیے۔ صرف طلب ہی نہیں بلکہ سواری بھی بھیجی لانے کے لیے، استقبال کے لیے حضرت جبریل امی کو بھی بھیجا، اور احادیث طیبہ اور سیرت کی کتابوں کے مطابق آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک فرشتے استقبال کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے تھے، ہاتھ باندھے، اور اس وقت جو ان کے پاس گجرے تھے، ہار تھے، وہ سرکار پر درود و سلام تھا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سدرۃ المنتہا کا نام آتا ہے۔ سدرہ کیا ہے؟ عربی میں بیری کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ سورہ النجم میں۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا جنہوں نے ڈھانپا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ ایک درخت ہے جو بہت ہی بڑا ہے۔ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا جا رہا ہے، عرش تک سجایا گیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کی، مولا جس کے سبب سے اس کائنات کو بنایا، جن کی وجہ سے ہمیں تخلیق کیا گیا، آج ان کی آمد ہے، ہمیں اجازت ہو کہ ہم بھی ان کا دیدار کر لیں، ہم بھی انہیں دیکھ لیں۔ اجازت مرحمت فرمائی۔ اب یہ نہیں کہ وہ دائیں بائیں، بلکہ سدرہ پر بیٹھ جاؤ، میرے رسول یہاں سے گزریں گے تو ان کا دیدار کر لینا، ان کا دیدار کر لینا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ اب مختلف روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ دروازہ بجایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امی اندر آئے، آپ آرام فرمائیں، اٹھائیں کیسے؟ حکم ہوا کہ تمہارے لب جو کافوری ہیں وہ بنائے آج کے لیے کہ آج ان کے قدموں کو بوسہ دے لو۔ کافور آپ سمجھتے ہیں نا، کافور ہوتا ہے ٹھنڈا، گرمی میں گرمی دانے ہو جائیں تو آپ کو کافور لگا دیا جائے تو بالکل ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ تو کافوری جو لب تھے، جب قدمین مبارک کو انہیں بوسہ دیا گئے تو اس ٹھنڈک سے حضور علیہ السلام کی آنکھیں بیدار ہو جاتی۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے! لینے آئے ہیں فرشتوں کے سردار۔ اور پڑھیے احادیث طیبہ، بڑی مشہور ہے حدیث جبرائیل، اور اب بھی مدینہ منورہ روضہ مبارک کے جالیوں کے پائنتی کی جانب سے جو دروازہ ہے اسے باب جبرائیل کہا جاتا ہے۔ وہاں سے آیا کرتے تھے ادباً، اور آ کر حضور کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ایک طالب علم استاد کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح سوال جواب ہوتے تھے۔
اگرچہ کہ ان کا مرتبہ بہت ہے، بلند و بالا ہے، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، نوری مخلوق ہیں، اللہ کا پیغام بارگاہ رسالت میں لانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ان سے کئی گنا زیادہ، ان سے کئی گنا زیادہ۔ وہ ادب سے آئے ہیں، سرکار کو اٹھایا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ناف سے لے کے حلق تک میرے سینے کو چیر دیا گیا، میرے قلب کو باہر نکالا گیا، اور پھر ایک نورانی تست تھال کہ جس کے اندر انوار و تجلیات تھے، جس کے اندر حوض کوثر کا پانی تھا، زمزم تھا، اس کے ذریعے سے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ حضرت جبریل امی کے کلمات ہیں کہ ہم نے اس دل کو پاکیزہ ہی پاکیزہ پایا، پاکیزہ ہی پاکیزہ پایا۔ پھر یہ شق صدر کیوں ہوا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وہاں تو ایک جھلک دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بے ہوش ہو گئے تھے، نہ انہوں نے جھلک دیکھی بلکہ جھلک کا سایہ دیکھا تھا، ڈائریکٹ تجلی نہیں دیکھی۔ اور یہاں جو مقام ہیں، اب انہیں بلا حجاب اللہ کا دیدار عطا ہونا ہے، تو اس قوت کو مزید دو چند کرنا مقصود تھا اللہ کے حکم پر۔ اس میں انوار و تجلیات رکھے گئے، سینے کو دوبارہ بند کر دیا گیا، اور پھر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے آتے، حرم میں آئے۔ اب ایک روایت یہاں آتی ہے ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہم نے مسجد حرام سے انہیں سفر شروع کرایا، تو وہاں سے یہاں آئے، اور یہاں سے پھر براق کا سفر شروع ہوتا۔ براق کیا ہے؟ فرمایا ایسا جانور تھا جو جنت کے اندر رہ رہا تھا، جو گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور دراز گوشت سے کچھ بڑا ہے، بہت سفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ اچھلنا شروع ہو گیا۔ بعضوں نے کہا کہ اس نے کود لگائی، اور بعض نے کہا کہ وہ عشق، وہ محبت، وہ وارفتگی کے اندر اس طرح وہ جھوم رہا تھا۔ اللہ اکبر، اپنی قسمت پہ کہ آج امام الانبیاء مجھ پر تشریف فرما۔ امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جائیں وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، جسے ہاتھ لگا دیں وہ حیات والی ہو جاتی ہے۔ تو آج اس پر اس قدر عظیم الشان رات کے اندر سفر کا موقع ملے تو یہ بہت بڑی شان تھی۔ اسے کہا گیا کہ اچھلو نہیں کہ تم پر امام الانبیاء ہیں۔ جب یہ بات کہی گئی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب ہیبت طاری ہوئی تو یہ بھی کتابوں میں درج ہے کہ پھر اسے پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ میں نے کیا کر لیا، میں کیا کر گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر جو سفر شروع ہوا۔ اب میں آپ سے عرض کر دوں، یہ صرف حضور کے استقبال کے لیے تھا، ورنہ حضور سواری کے محتاج نہیں تھے۔ ایک موقع آیا کہ براق رہ گیا، پھر جبریل امی کے دوش پر سوار ہوا۔ پھر ایک موقع آیا کہ جبریل امی بھی نیچے رہ گئے، فرمایا کہ چلو آگے۔ عرض کی کہ آگے اس قدر انوار و تجلیات ہے، یہ میرا مقام نہیں، اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اب جو آگے کا سفر ہے وہ رفرف آیا، ایک مقام آیا رفرف بھی رہ گیا، وہ جو لامکاں کا سفر تھا ادھر یہ سارے اسباب رہ گئے۔ اور پھر سرکار کی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ استقبال کے لیے تھا، اس کی حاجت نہیں تھی، اس پر تشریف فرما ہے۔ اور پھر وہ جو بجلی کی تیزی سے چلا ہے، جبھی تو براق کہا گیا،
اور پہنچ گیا مسجد اقصی جس کی تصدیق وہ پادری کر رہا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں تشریف لے کے گئے ہیں تو سارے انبیاء علیہم السلام تشریف فرما، جبریل امی علیہ السلام نے رات کو اذان دی ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام تشریف فرما ہیں اور امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب سمجھیے گا، امامت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ امامت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو۔ جو مجنون ہے، جو عقل نہیں رکھتا، اگرچہ بالغ ہو، وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عقل انبیاء کو دی گئی، اور سارے انبیاء صف در صف کھڑے ہیں، تو گویا عقل مندوں کے امام کے طور پر امام العقلاء وہ صلاحیت، سوچتے نا ہم کچھ چیزیں ہمیں اپنے سوچ سے علم حاصل ہو جاتا، جہاں ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے انبیاء کو وہ دیا گیا، اور ان انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر جنہیں عقل اور علم اور مہارت دی گئی وہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی میں یہ بات عرض کر دوں کہ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا، اور بعض حدیث میں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ تو جہاں عقل کا تذکرہ آتا ہے تو وہ عقل کون سی عقل ہے؟ وہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے انہیں خلق فرمایا۔ آج وہ امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ، جسمانی حیات کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے ہیں معراج پر، اور وہاں پر انبیاء علیہ السلام بھی اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو برقرار رکھا ہے۔ وہ اسی طرح اپنی اپنی جو بھی آرام گاہیں ہیں وہاں عبادت بھی کرتے ہیں، انہیں اللہ کی جانب سے رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق۔ اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہر نبی زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب کوئی کہے کہ اگر زندہ ہیں تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں اس کی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس بات کا جواب۔ آپ اور ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، جنات کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ وہ زندہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے جسم ہیں، ان کے قد کاٹ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ماننا ہم پر لازم ہے۔ جب ان کے ماتحتوں کی یہ عالم ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو جو ان سے زیادہ مرتبے والے ہیں انہیں یہ مقام دے دے تو یہ اس میں کیا قباحت ہے، کیا عقل کے خلاف ہے؟ وہ سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، انتظار ہو رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے لیے آگے بڑھا دیے گئے۔ آج اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کا اظہار ہوا، وہ شب معراج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرما چکے تو پھر ایک طویل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی، اور ہر نبی نے خطبہ پڑھا اپنے مرتبے کے حوالے سے اور سرکار کے بارے میں۔ وہاں خصوصی طور پہ جو سرکار نے اپنا خطبہ پڑھا کہ میں کون ہوں،
مجھے کیا دیا گیا؟ تو سرکار نے فرمایا میں وہ ہوں کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میں وہ ہوں کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں وہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات حتیٰ کہ جن شجر حجر سب مخلوق کو میرا کلمہ پڑھنا لازم قرار دیا ہے، میں وہ ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب اللہ بنایا ہے، حبیب، اللہ اکبر۔ یہ حضور کی شان تھی۔ جب ملاقات ہو گئی، سب سے سلام دعا ہو گئی، اب یہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، براق سے آگے بڑھا اور پھر آسمانوں کی طرف بڑھتا ہے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں السلام علیکم یا نبی صالح یا ابن صالح، سلام ہو آپ پر اے صالح نبی اور اے صالح بیٹے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ان کی اولاد سے ہیں، آپ نے انہیں وعلیکم السلام کہا۔ پھر ادھر بھی خطبہ موجود ہے، آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب کو دیکھتے ہیں تو چہرے پر حشاش بشاش ہونا ظاہر ہوتا، خوش ہونا، اور جب الٹی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ ماند پڑتا ہوا نظر آتا۔ عرض کی گئی کہ ایسا کیا ہے؟ فرمایا جب دائیں کو دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد میں سے ان ذریات کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، تو انہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر جب الٹی طرف دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، تو اس ذریت کو دیکھتے ہیں کہ جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کو دیکھ کر افسردہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بڑے باپ، ایک سرپرست اور ایک شفیق کا ہی اظہار ہے کہ وہ اپنے نیک بچوں سے خوش ہیں اور بد کے حوالے سے افسردہ ہیں۔ لہٰذا ایک تو کفر کا مسئلہ ہے، ایک بد عملی کا بھی مسئلہ ہے، جہنم میں بد عملی والے لوگ بھی جائیں گے۔ لہٰذا جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ برے کام نہ کرو کہ ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، تو ہمارے گناہ کی وجہ سے نہ صرف ہم پر اثر پڑتا ہے بلکہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم بھی اس سے افسردہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر دوسرے تیسرے چوتھے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، بہت اہم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی امت کو میری امت پر ترجیح دی گئی، اور ان کی امت کو کثرت سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر وہ اپنی امت کا تذکرہ کر کے رونے لگے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کی اپنی امت سے محبت کا اظہار تھا، حسد یا جلن نہیں تھی۔ انہوں نے تو اس امت کا بھی سوال کیا تھا کہ اے اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے پیارے حبیب کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کا اور میرا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی عمل ذرہ برابر عمل دخل نہیں ہے۔ یہ خالص فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء کی امت کے اندر پیدا فرمایا، جس کی طلب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اس نبی کی امت میں داخل کیا کہ جب وہ شفاعت کریں گے تو اللہ ان کی شفاعت سے کروڑوں لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں
کہ ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی اور ہر نبی نے اس دعا کا استعمال دنیا میں کر لیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے حوالے سے دعا کی، حضرت یونس نے مچھلی کی پیٹ سے نکلنے کے حوالے سے دعا کی۔ میں نے اپنی دعا سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، میں اور اس دعا کو میں قیامت کے روز استعمال کروں گا اور بارگاہ الہی میں عرض کروں گا، مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری امت کو تو جنت میں داخل فرما دے۔ رسول اللہ کی دعا قبول ہوئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا میں نے وہ دعا سنبھال کر رکھی ہے۔ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اس سے تو تکلیف ہی ہے، لہٰذا اپنے اعمال اور کردار کو درست کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید آگے بڑھے اور پھر جنت کا دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ اب ان مشاہدات کی بھی ایک تفصیل ہے۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے بھی ابن الصالح یعنی بیٹے کے تذکرے سے ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والد کے تذکرے سے ذکر کیا، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور کئی ایک دیگر احادیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کو والد فرمایا۔ مثلا قربانی کے دنوں میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور سے ملے، خوش ہوئے، وہاں ایک مکالمہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنت جو ہے بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کے درخت بڑے سرسبز و شاداب ہیں۔ اپنی قوم سے کہنا کہ جنت کی زمین کو آباد کرے، اور جنت کی زمین آباد ہوگی اس کلمے سے۔ کس سے ہوگی؟ اس کلمے سے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا جو یہ کلمہ پڑھے وہ صرف کلمہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ جنت کی جو زمین اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہے وہ اس کو سرسبز و شاداب کر رہا ہے، وہ وہاں پہ اپنے باغات لے لہا رہا ہے، وہ وہاں کی زمین کو ہریالی کے اندر تبدیل کر رہا ہے، وہ ویسے ہی سرسبز و شاداب ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پہ فرمایا جا کے پیغام دینا میرا کہ اس کلمے سے زمین جو جنت کی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ زمین عطا فرمائے۔ آپ یہ کلمہ ضرور پڑھتے رہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور پھر آگے کے مراحل، پھر وہ لامکاں کا سفر، وہاں کیا ہوا شعر میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کا سنا دیا۔ نہ یہ پتہ کہ کہاں گئے، نہ زمانے کا پتہ، نہ مکان کا پتہ، لیکن جہاں گئے اتنا قرب اللہ نے عطا فرمایا۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، قوسین کہتے ہیں ایک کمان کو، دو قوس دو کمان، فرمایا اتنا قرب تھا جتنا دو کمان یا اس سے بھی کم۔ شارحین نے فرمایا کہ یہ آیت اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ بھی دوری تو ہے نا دو قوسوں کی۔ دنا فتدلا جو اگلی آیت ہے وہ اس مفہوم کو ختم کرتی ہے
کہ یہ دو قوس تمہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو وہ اتنے قریب آئے تھے کہ اللہ نے اپنے قرب سے انہیں نواز دیا، اور اس قدر عالم تھا کہ اپنا دیدار عطا فرمایا، اور آنکھیں ادب کے مارے آگے بڑھ نہیں رہی تھیں، لیکن اپنے شوق اور محبت میں جھک بھی نہیں رہی تھی، دیدار کے اندر مصروف تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آنکھوں نے پلک جھپکی تھی، نہ حد سے آگے بڑھی تھی، بس دیدار یار کے اندر محو تھی۔ اس دیدار کا کیا عالم، اس دیدار کا کیا عالم۔ ایک بزرگ ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے، یہ امام اعظم کے شاگرد، حضرت امام محمد کے شاگرد ہیں، بڑے صوفی بزرگ ہیں، امام ابن سماعہ۔ کہتے ہیں کہ تصوف میں بڑا مقام تھا ان کا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی روحانی پرواز میں چلا اور میں نے بہت تیز سفر طے کیا، اور یہ سفر آسمانوں کو چھوتا ہوا آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ میں ایک عرش تک پہنچا، اور اس کو کراس کر کے میں نے 70 عرشوں تک سفر کیا۔ روح سفر کر سکتی ہے، اور صوفیہ کرام کا روحانی سفر جاری رہا۔ پھر پیغام آیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی کہ میں اس عرش تک پہنچنا چاہتا ہوں جس عرش تک ہمارے نبی محترم کو آپ نے سیر کرائی۔ فرمایا کہ تم 70 کروڑ مرتبہ بھی، 70 کروڑ سال بھی سفر کرو، تب بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتے جس کی سیر ہم نے اپنے حبیب کو کروائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو وہی شعر میں کہا گیا، سراغ اینا و متا کہاں، نشان کیفا الا کہاں، نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس کیفیت کو، اس سفر کو، اس مرحلے کو پہنچایا۔ آخر میں کچھ چیزیں صرف واقعے کی حد تک تو ہیں ہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مشاہدات فرمائے جہنم میں۔ مثلاً ایک مشاہدہ فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جس کا پیٹ بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر سانپ بچھو سے کھا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جبرائیل اس کو سزا کیوں دے رہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، آج اس کے پیٹ کو اس قدر بڑا کر دیا گیا کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر سے سانپ اور بچھو اسے کھا رہے ہیں۔ بات سمجھ جانے کی ہے۔ آج لوگ اس بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ بینکنگ سیکٹر ہر جگہ موجود ہے، ہمارے کاروبار اس سے چل رہے ہیں، ہمارے معاملات اس سے چل رہے ہیں، اور سودی بینکوں سے رابطہ ہے، حتیٰ کہ حکومتیں بھی اسی میں ہیں۔ یہ کہہ کر ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سود کھانے کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے۔ بتا سکتے ڈنڈے کے زور پر کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن یہ بات ہے کہ سرکار نے معراج میں بھی دیکھا کہ انہیں سزا ہو رہی ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک گٹھری اپنے سر پہ لیا ہوا، اس میں اور سامان لادے چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس سے اٹھ نہیں رہا، بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا، حتیٰ کہ اس بوجھ نے اسے بوجھل کر دیا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ داریاں لے لیتے ہیں اور پھر اس کو ادا نہیں کرتے، پھر اور ذمہ داری لے لیتے ہیں، پھر اس کو بھی ادا نہیں کرتے، پھر اور ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو جو تکالیف ہے ان کی ذمہ داری سے، کیونکہ وہ ان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ آج کے زمانے میں دیکھیے کہ جو شاہی سسٹم چل رہا ہے، حکومتی سسٹم چل رہا ہے،
جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا نام ہو، ہر استاد چاہ رہا ہے کہ اسے گریڈ بڑھایا جائے، ڈاکٹر چاہ رہے ہیں گریڈ بڑھے، فلاں ورکر چاہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ تو کر رہے ہو، آپ اس کا حق ادا بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ اسکول کیوں بند پڑے بھائی سرکاری؟ اربوں روپیہ استعمال ہو رہا، پرائیویٹ لوگ لوٹ رہے ہیں، گورنمنٹ پیسہ خرچ کر رہی ہے لیکن وہاں گدھے گھوڑے. آخر پہلے بھی تو یہی ادارے تھے جو لوگوں کو، بچوں کو گاؤں دیہاتوں تک میں پڑھایا کرتے تھے، وہی کچی پینسلوں سے لوگ پڑھا کرتے تھے، سارا سلسلہ تھا. آخر کیوں نہیں یہ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ادا کر رہے؟ اسی طرح آفیسز میں چلے جائیے، رشوت جو دیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، باقی بیٹھے. صاحب کا ٹائم 9 بجے کا ہے، آتے ہی 1 بجے 2 بجے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگ کل قیامت میں سزا میں مبتلا ہوں گے. آگے دیکھا سرکار نے کہ کچھ لوگوں کے چہروں کو قبلے سے پھیر دیا گیا. حدیث شریف میں فرمایا گیا 7 لوگوں کا چہرہ مرتے وقت قبلے سے پھیر دیا جائے گا. کتنے؟ 7 لوگوں کا. اس میں سے ایک ہے شراب سے متعلق، شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنے والا، اسے سرو کرنے والا، کسی کو دینے والا. شراب سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں مرتے وقت ان لوگوں کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جائے گا. الیاذ باللہ. آج دیکھیے غریبوں کا کام نہیں ہے، مالدار لوگ ہی اس میں انوالو ہیں. غریبوں کو تو اس نشے میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہ جو بڑے بڑے عہدے والے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ شراب خانہ کھولتے ہیں، انہیں لائسنس دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اسمبلی میں گفتگو ہو رہی ہے، جناب یہ شراب خانے کھلتے چلے جا رہے ہیں. بھائی ان کا کام تھا بند کرنا. غیر مسلم تو نمک، آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے جو پینے والے، باقی مسلمان پی رہے ہیں، مسلمان بیچ رہے ہیں، مسلمان اس کے اندر انوالو ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سربراہی کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا دوسرا فرد کہ جس کو مرتے وقت اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اس میں سے ایک ہے سود کھانے والا. یعنی سود کھانے والے کو بھی اس میں شامل فرمایا ہے. ایک اور فرمایا کہ جو لوگ انسانی اسمگلنگ کرتے ہیں، بچے اغوا کرتے ہیں، انسان اغوا کر لیتے ہیں، انہیں لے جا کر بیچ دیتے ہیں، ادھر ان کے پیرنٹس، ان کے اعزاء اقربا پریشان حال ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا. مزید فرمایا جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی، ایسے لوگوں کو بھی وہاں سرکار نے دیکھا کہ عذاب ہو رہا. آج دیکھیے عدالتی نظام میں قاضی کوشش کرتا ہے، لیکن قاضی کا کام ہے وہ جو سامنے گواہی ہو اسی پر فیصلہ کرے، کیونکہ دلوں کا حال وہ نہیں جان سکتا. لیکن بعض اوقات قاضی بھی مبتلا ہو جاتا ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انوالو ہیں وہ ہیں وکیل. وہ پیسہ لیتے ہیں اور راستے نکالتے ہیں. وہ پیسے لے کے جھوٹی گواہی بھی کھڑی کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات ادارے مبتلا ہوتے ہیں، پولیس کے ادارے، انویسٹیگیشن کے ادارے مبتلا ہوتے ہیں جھوٹی گواہی پیش کرنے کے لیے. ایک مسئلہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ پکڑا گیا، کرمنل ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا، تو اب ہم اس کے اوپر چارج لگاتے ہیں. تو وہ کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ایک لمبی ہم نے اس کے اوپر فہرست بنانی ہے، تو بہت سارا اسلحہ بارود لگایا اور اس کے نام پر کھڑا کر دیا. 2 بندے گواہ بھی کھڑا کر دی، ہاں جی ہم نے دیکھا. اب سوال یہ کہ اس کے اوپر اس طرح چارج لگا کر تاکہ یہ اندر جائے، یہ گواہی کھڑی کرنا کیسا؟ تو ہم نے تو شرعی مسئلہ ہی بتانا ہے.
کہ بھئی گواہی کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی تعزیراتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تعزیرات کیا ہے؟ وہ حاکم کے اپنے فیصلے اور رائے پر مبنی ہے۔ حاکم سمجھتا ہے اپنی پرسنل معلومات پر کہ یہ بندہ ایسا ہے تو اس کو تعزیرات لگا سکتا ہے، اور تعزیرات کا مطلب ہے جو وہ حکمت سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو، اس کی سرزنش ہو، اسے سزا ہو، تو وہ اس پہ نافذ کر دے، لیکن جھوٹی گواہی کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، اللہ اکبر، بہت اہم ہے، کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے لیکن مسلسل یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تارک الجماعت، نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، فرمایا اس کے بھی انجام برا ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں تو سب سے اہم ترین تحفہ کیا ملا؟ نماز کا۔ 3 تحفے ملے تھے، 3 تحفے نماز کے ملے۔ ایک تو نماز ملی، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی، آمن الرسول۔ فرمایا اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ نکال کر رسول اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ فرمایا آج سے پہلے یہ کسی امت کو نہیں دیا گیا، اے حبیب آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری طرف سے یہ تحفہ لیتے ہوئے جائیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر روز جب رات کو سو تو سورہ بقرہ کا آغاز اور اختتام پڑھ کر سونا چاہیے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا۔ اور تیسرا جو تحفہ تھا وہ تھا سلام، اس امت کو بھیجا گیا، سرکار کو بھیجا گیا التحیات کے اندر، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس امت کو سلام بھیجا گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے تحفہ تھا۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کا نازل ہونا۔ مزید فرمایا جو اہم اور مزید فرمایا کہ فتنہ ور خطیب ایسے لوگوں کو قیامت کے روز بڑی بڑی آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہوں گی۔ فتنہ ور خطیب، اب یہ خطیب مسجد کا بھی ہو سکتا ہے، یہ خطیب سیاست دان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خطیب آج کے زمانے میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، کہ جو غلط باتیں لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں اکساتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کل قیامت میں ایسے لوگوں کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ چغل خوری اور اس طرح لڑانے والے کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا بے عمل واعظ کو چاہیے کہ وہ پہلے عمل کرے اور پھر دوسروں کو بتائے، یعنی پہلے سب سے زیادہ اپنا خیال کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی واعظ ہے اللہ تعالیٰ اسے سننے والوں سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اگر عمل میں کمی بھی ہو جائے پھر بھی حکم ہے کہ آپ بھی کوشش کرتے رہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی خیر خواہی کی دعوت دیتے رہیں، کیونکہ یہ اس امت کا درجہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، خود بھی نیکی کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو۔ سرکار معراج پر گئے، دیکھا، جب واپس تشریف لائے تو مکے کے لوگوں نے تو انکار کیا، لیکن وہ عاشق صادق کہ جب اس نے سنا تو کہا جب میرے سرکار نے کہہ دیا ہے تو میں منوعاً مانتا ہوں، ہاں آج وہ سفر پر گئے تھے، وہ دن ہیں، آج کا دن ہے، انہیں صدیق اکبر کا لقب دے دیا گیا۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی باتوں پر آنکھ بند کر کے
کان بند کر کے یقین اور استحکام کے ساتھ، بھرپور اعتماد کے ساتھ اس پر ایمان رکھیں کہ جو میرے سرکار نے فرمایا وہ 100% حق ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ معراج کا جو واقعہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی عظمت کا نشان ہے، اور جیسے جیسے وقت بیتتا جائے گا، سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی، ویسے ویسے معراج شریف کا جو یہ واقعہ ہے اپنی رونق اس کی مزید دوبالا ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو مزید بلندی اور ترقی عطا فرمائے۔